بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سفر کا مہینہ کیا لوگوں پر بھاری ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شادی کرنا یا رخصتی دینا اس مہینے میں غلط ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کی جانے والی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ سفر کے مہینے کو لوگ خالی کا مہینہ کہتے ہیں، اور سفر کے مہینے میں کچھ لوگ جھولے بنا کر تقسیم کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ سورہ مزمل کو پڑھوانا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ ان باتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسا گمان رکھ لیتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تو یہ مہینہ منحوس ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی واقعہ کسی دن پیش آ جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دن ہی منحوس ہے۔ کچھ لوگ اپنے گھر کی چیزوں کو منحوس قرار دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ بہوؤں کو بھی منحوس بول دیتے ہیں۔ اس طرح بولنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کفار سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے۔ سرکار نے فرمایا، سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ ناظرین، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح ہی ہے۔ ماہ سفر کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادیاں نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی 13 تاریخ بہت منحوس مانی جاتی ہے، اور اس تاریخ کو 13 تیجی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ ناظرین، سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نکاح اس مہینے میں ہی ہوا، لہٰذا یہ مہینہ منحوس ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں۔ اس مہینے کو برا کہنا ٹھیک نہیں۔ اکثر لوگ اس مہینے کو مردوں پر بھاری سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ماہ سفر میں چھولے بانٹ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بلائیں ٹل گئیں۔ بہت سے لوگ 365 آٹے کی گولیاں بنا کر سمندر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ بہت سارے لوگ 313 یا زیادہ بار سورہ مزمل کو پڑھوانا بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور ماہ سفر کی 13 تاریخ کو بھاری سمجھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ انسان کے نفع یا نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر ان باتوں کو حقیقت سمجھتے تھے تو ان سے نکل آئیں، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں معلومات دے کر ان کو بھی باہر لائیں۔ اگر ماہ سفر میں کی جانے والی عبادات کی بات کی جائے تو ناظرین، اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معمولات کی عبادت کی، جیسا کہ ذی الحج کے مہینے میں مخصوص عبادت کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، لیکن ماہ سفر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس مہینے میں خوب عبادات کرے تو اجر و ثواب کا حقدار ہوگا، لیکن اس ماہ کی نسبت کو رکھ کر کوئی خاص عبادت یا روزہ ثابت نہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔